السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقربوا الزنا، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید بأي ذنب قتلت، فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات پاک نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پاک ذات نے بھلائی اور برائی کی تمیز بھی عطا فرمائی اور شعور بھی عطا فرمایا۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، بلا تمہید آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں برے راستے سے، زنا کے راستے سے منع فرمایا اور اس کی برائیوں کو بیان فرمایا، اور اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ میت سے پھر پوچھا جائے گا کہ کیسے قتل کی گئی۔ تو یہ دو چیزیں اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو اگر ہم آج کل کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں تو میرے دوستو، عصمت دری کے معاملات اس وقت بہت زیادہ ہیں، آپ لوگ اس کو خوب جانتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر یہ حادثہ پیش آیا جو آپ سب کو معلوم ہے، اس خاتون کی عصمت دری کی گئی، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اور پھر ان کا قتل کیا جانا، العیاذ باللہ، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے میرے دوستو کہ ہمارے معاشرے کی حالت ایسی دیگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ وہ معاشرہ میرے دوستو کہ جہاں پر بڑے بڑے شعور کے دعوے کیے جاتے ہیں، اگر عوام کو ہی لے لیں تو آپ کو شاید اتفاق ہوا ہوگا، دینداروں کو زیادہ اتفاق اس چیز کا رہتا ہے اور ہوتا ہے کہ جب وہ دن بھر میں کہیں آ جا رہے ہوتے ہیں یا عوام میں کسی جگہ موجود ہوتے ہیں تو عوام کے اندر سے کچھ لوگ آ کر ان کو، دینداروں کو، دین کے مسئلے بتاتے ہیں کہ حضرت فلاں مسئلہ تو ایسے ہے، فلاں مسئلہ ایسے ہے۔ یعنی اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہر شخص جو ہے ہمارے معاشرے میں کسی بھی دیندار کو دیکھ کر عالم دین بن جاتا ہے، اگرچہ دین کی اسے کچھ خبر نہ ہو، وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، صرف کلمے کی حد تک ایک معاملہ صرف اسلام لانے کا ہو، باقی عمل کے لحاظ سے کچھ نہ ہو، اگرچہ جمعہ اور عیدین بھی نہ پڑھتے ہوں، لیکن جب آپ ان کے سامنے جائیں تو بہت بڑے عالم دین آپ کو نظر آئیں گے، بہت کر و فر کے ساتھ دین کے مسائل کو بیان کریں گے، کبھی صحیح بھی بیان کر دیتے ہیں، کبھی صحیح نہیں بھی بیان کرتے، اور اگر صحیح نہ بیان کریں تو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں اور دیندار کو اپنی باتوں سے آگے نہیں نکلنے دیتے۔ اسی طرح سے پڑھے لکھے افراد، ان پڑھوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور پڑھے لکھے افراد تو آپ کو معلوم ہے ویسے ہی جو ہے، یعنی کہ دلائل میں جب شروع ہوتے ہیں تو بہت سارے شریعت کے خلاف بھی دلائل دے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے بہت ساری چیزوں پر لے دے میڈیا میں بھی، اور آپ کو پتہ حکومتی معاملات میں بھی ہوتی رہتی ہے، جو دینی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔
اور جو سکالر ٹائپ بن جاتے ہیں لوگ، صرف دنیاوی تعلیم والے، وہ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ لیکن دین کی اتنی تبلیغ کے باوجود بھی اور دین کے اتنے علم کے باوجود کہ ہر شخص عالم دین بنا ہوا ہے، وہ اگرچہ چور ہو، ڈاکو ہو، رہزن ہو، راہ میں عزتیں لوٹنے والا ہو، وہ اگرچہ میرے دوستو سود خور ہو، رشوت خور ہو، لیکن ہر شخص دین کے بارے میں میرے دوستو اتنی ایک معلومات تو ضرور رکھتا ہے کہ وہ اس میں بحث مباحثہ بھی کر لیتا ہے، اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بھی کر لیتا ہے۔ تو اتنا قدر تو سارا معاشرہ ہی دین کو جانتا ہے اور دیندار بنے ہوئے ہیں، لیکن حال جو اعمال کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو اعمال کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی وقت تھا جب کلمہ پڑھنے والوں کا معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا تھا، جب کلمہ پڑھنے والوں کا معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا تھا، جب عزتوں کی حفاظت کی جاتی تھی، جب میرے دوستو کسی مال امانت کی امانت داری کی جاتی تھی، کسی کا پیسہ اگر گر گیا، روپیہ گر گیا، کسی کے زیورات، کوئی مال اسباب گم ہوا بھی ملا ہے، تو لوگ ڈھونڈ کر اس کے مالک تک وہ چیز پہنچایا کرتے تھے۔ اور آج امانتوں کی آبرو ریزی راستے میں ہو جاتی ہے، آج امانتوں میں خیانتیں راستے میں ہو جاتی ہیں۔ اب میرے دوستو یہ بھی ضرور ہے کہ اتنے علم کے باوجود کہ معاشرے میں موجود ہے، احادیث کا علم ہے، یہ بات بھی ضرور ہے کہ رات کے وقت اکیلی عورت کو سفر نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ بات ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، ذمہ داروں کو یہ بات زیب نہیں دیتی، جن کی ذمہ داری ہی حفاظت کرنے کی ہو، وہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم دین کے مسئلے کے تحت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہاں واقعی ایسا ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ہاں واقعی، لیکن ہم عوام ہیں، ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ عورت کو اکیلا نہیں نکلنا چاہیے، لیکن یہ بات ذمہ دار کو زیب نہیں دیتی۔ ذمہ دار کا کام ہے ذمہ داری کرنا، اور اگر ذمہ داری نہ سنبھال سکے، نہ اٹھا سکے، نہ اس کو نبھا سکے، تو دوسروں پر الزام دینا میرے دوستو یہ کسی بھی طرح شریعت میں روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کتنی درندگی پائی جا رہی ہے۔ جو واقعہ ہوا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے، تو جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں نظام شریعت کی ضرورت ہے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی عملی ضرورت ہے، ہمیں نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکیں۔ اور بلا شک و شبہ میرے دوستوں، ہمارا معاشرہ جتنا بھی مہذب ہو، ہم جتنے بھی تہذیب یافتہ ہو جائیں، ہم جتنے بھی شعور والے اور جتنے بھی شعور والے بن جائیں میرے دوستو، یا دنیاوی ڈگریوں میں ہم کثرت کے ساتھ پی ایچ ڈی کرنے والے بن جائیں، اور ہماری 100% آبادی تعلیم یافتہ بھی ہو جائے، تب بھی یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے، یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے جو معاشرے میں موجود ہیں۔ جو واقعہ آپ کے سامنے ہوا، ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے 100 بچوں کا قتل ہوا ہے، زیادتی کے بعد 100 بچوں کا قتل ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ کتنے ہی بچے، پھر اس کے علاوہ اکا دکا واقعات کتنے سارے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے ساتھ معاشرے میں آپ کو معلوم ہے اداروں میں رشوت کا دور دورہ، دوستو اسی طرح معاشرے میں خواتین و حضرات کی بے راہ روی، اسی طرح سے میرے دوستو معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں آپ خوب جانتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے بیان کروں، اور میں کہتا ہوں اتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہم سب میں موجود ہیں، کہ اگر ایک ایک کر کے بیان کرنے لگیں تو شاید 2 ڈھائی 3 گھنٹے یا اس سے زائد وقت تو لگ جائے گا۔ تو من جملہ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، تو ان کا حل صرف یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نفاذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے میرے دوستو۔ جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جایا کرتا ہے، جب شریعت کا نفاذ ہو جایا کرتا ہے، پھر یہ جرائم نہیں ہوتے میرے دوستو، یہ جرائم اپنا دم توڑ جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے
کہ اب شریعت کی حکومت ہے، اب رعایت کوئی نہیں ہے، اور جب شریعت کی حکومت نہ ہو تو بڑے بڑے دیندار بھی عجیب راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے اللہ و رسول ہے۔ میرے دوستو، اللہ و رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک معاشرہ تو ہمارا بھی ہے کہ جس میں اس قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر شریعت کی سزاؤں کا نفاذ نہیں، یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ دیکھیے کچھ ہی عرصے کی بات ہے نا، کوئی اتنا لمبا چوڑا عرصہ تو نہیں گزرا، تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے کہ افغانستان میں شرعی حکومت آئی تھی۔ آپ سب کو معلوم ہے جب وہ شرعی حکومت آئی تھی تو اس کو اپنے نہیں غیروں نے گواہی دی کہ وہاں پر امن ہو گیا تھا، وہاں سے پوست کی کاشت، ہیروئن کی پیداوار، یعنی ہیروئن کی کارخانہ سازی، جیسے ایک مصنوعی تیار کی جاتی ہے، یا جناب جو ہے پوست کی کاشت، اس کی پیداوار، وہ سب ختم ہو گئی تھی، آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ سروے ہمارا نہیں تھا، یہ سروے امریکہ والوں کا تھا، یہ سروے یورپ والوں کا تھا، ان کی تنظیموں نے، ان کے اداروں نے یہ رپورٹ دی تھی، پاکستان کے اداروں نے نہیں، یہ غیروں کے اداروں نے، اپنوں کے اداروں نے نہیں، غیروں کے اداروں نے رپورٹ دی تھی کہ جب وہاں پر شریعت کا نظام آ گیا تھا، پوست کی کاشت رک گئی تھی، ہیروئن کا بنانا ختم ہو گیا تھا، چرسفیون منشیات سب افغانستان سے صاف ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، چوریاں چکاریاں ختم ہو گئی تھی، لوگ کھلی دکانیں چھوڑ کر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، اور دکان میں سے ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو عزتوں کی میرے دوستو نیلامی ہو رہی ہے، یہاں پر تو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہاں پر تو زیادتیوں کے بعد بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے جب کچھ دن کے لیے ہی، کچھ چند سال کے لیے بھی، میں کیا کہوں کہ چند ماہ کے لیے سمجھ لیں، کیونکہ کوئی زیادہ کوئی 10-20 سال کی حکومت تو رہی نہیں، اس لیے کہ 10-20 سال کی حکومت تو رہنے ہی نہیں جاتی، اغیار کی طاغوتی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ایسا نظام آئے جس کو ہماری عوام دیکھ کر، ہم سے یورپی ملکوں میں، ہم سے بر اعظم امریکہ کے ملکوں میں یہ مطالبہ کر دیا جائے کہ ہمیں بھی یہی نظام چاہیے۔ وہ نہیں چاہتے کبھی بھی کہ ایسا نظام کسی ملک میں آئے، اور بالآخر انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس نظام کو ختم کیا۔ لیکن دیکھیے جب تک وہ نظام رہا، عزتوں کی حفاظت تھی، مال کی حفاظت تھی، تمام معاملات صحیح چل رہے تھے، اور ملک جس کو پتھر کے دور کا ملک کہا جاتا ہے وہ ترقی پر جا رہا تھا، اور پورے ملک میں بجلی فری تھی، آپ یہ دیکھ لیں بنیادی سہولتیں فری تھی۔ یہ کس چیز کا ثمرہ تھا؟ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نفاذ کا ثمرہ تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے اجزاء کی طرف تو بحث کرتے ہیں، لیکن کلیتاً سارے مسائل کے حل کی طرف نہیں آتے میرے دوستو، سارے مسائل کے حل کی طرف آنا چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ کا نظام ہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے میرے دوستو۔ تو اس وقت دیکھیے کہ امن و امان تھا، سارے معاملات تھے، اور گورنر اس حکومت میں کیسے تھے کہ جن پر قربانی واجب نہیں تھی، جن پر میرے دوستو زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اتنا مال ان کے پاس نہیں تھا، وہ گورنر تھے، ایسے شخص امیر المومنین تھے اس حکومت کے میرے دوستو۔ دیکھیے یہ تھا سارے مسائل کا حل، اور ہمیں بھی یہی حل چاہیے کہ جب یہ ہو جائے گا پھر دن دہاڑے یا رات کے وقت کبھی سڑکوں پر آبرو ریزی نہیں ہو سکے گی، پھر بچوں کے ساتھ زیادتی اور بعد میں قتل نہیں ہو سکے گا میرے دوستو، پھر یہ سارے کام نہیں ہوں گے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ یہاں تو ایک عورت جو گھر سے نکلی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے، اور وہاں پر کیا تھا کہ جب 3 عورتیں برطانیہ سے جاسوسی کے لیے نکلتی ہیں، اور وہ بظاہر صحافی کے روپ میں ہیں، رپورٹر کے روپ میں ہیں، اب وہ جب افغانستان میں برقعوں میں داخل ہوتی ہیں
اور ساتھ رپورٹنگ بھی کرتی ہیں، ساتھ جاسوسی بھی کرتی ہیں، اور طالبان کی ایجنسیاں ان کو ٹریس بھی کر رہی ہیں، ان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، ان کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ ایک وقت پر آ کر ان کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ عورتیں خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ انگریزوں کے کیا سوچتی ہیں؟ انگریزوں کے مہذب ملک میں پینٹ کوٹ ٹائی والے، پرفیوم لگانے والے، اچھے قیمتی جوتے پہننے والے لش پش قسم کے لوگ پتہ لگے بڑے مہذب ہیں، پتہ لگے بڑے اچھے لوگ ہیں، پتہ لگے بڑے شعور والے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ اس معاشرے کو دیکھ چکی تھی کہ وہ جتنا بھی تہذیب یافتہ تھا لیکن شریعت محمدی سے نور لیے ہوئے معاشرہ نہیں تھا، انگریزی قانون والا معاشرہ تھا۔ وہاں انگریزی قانون کے مطابق انصاف ہوتا تھا تو وہاں دن رات عزتیں ہی لٹتی تھی۔ تو وہ دیکھ کر آئی تھی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جب مہذب لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرتے رہے ہیں، نوکریوں کے لینے کے معاملے میں آبرو ریزی، سندیں لینے کے معاملے میں آبرو ریزی، رپورٹنگ کو چڑھاوا دینے کے معاملے میں آبرو ریزی، تو یہ لوگ تو بظاہر جنگلی محسوس ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو میرے دوستو، ایوان ریڈلی اس کا نام تھا جو سینئر تھی ان میں، اور جب وہ طالبان کی قید میں آئی تو طالبان نے اس کو احترام دیا، شریعت والوں نے اس کو احترام دیا، اس کو عزت دی، تینوں کو بہنیں بنا کر دوپٹے پیش کیے کہ ان کو اپنے سروں پر اوڑھو اور ان سے اپنے چہروں کا پردہ کرو۔ اور پھر میرے دوستو جب 8 دن قید میں رہیں تو یہ اثر ظاہر ہوا کہ جب وہ برطانیہ واپس جاتی ہیں تو جا کر کہتی ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ افغانستان کے شرعی حکومت والے لوگ ہیں، اگر دنیا میں کوئی مہذب قوم ہے تو افغان قوم ہے۔ وہ لوگ جو افغانستان کے اندر شرعی حکومت قائم کی ہیں وہ مہذب لوگ ہیں۔ آئے تو تھے کیمرے والے یہ سننے کے لیے، ہاں جی بتائیں کیا زیادتی ہوئی، کیا معاملات ہوئے، کیا چیزیں ہوئی، لیکن جب سنا میرے دوستو پوری دنیا کے ٹی وی چینل نے اس کو چلایا کہ دنیا میں جتنے مہذب لوگ اسلامی دیندار لوگ ہوتے ہیں، جتنے شرعی حکومت والے ہیں، اتنا پوری دنیا میں کوئی بھی مہذب نہیں ہے، اتنا کوئی بھی عزت کرنے والا نہیں ہے، اتنا کوئی بھی آبرو کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے دور کھڑے ہوتے تھے اور پردے میں رہ کر بات کرتے تھے اور ہم کو بہنے بہنے کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تھا وہ نظام، اور یہ ہے آپ کا نظام، جہاں دن دہاڑے بھی عزتیں لوٹتی ہیں، رات کو بھی عزتیں لوٹتی ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اکیلی عورت باہر نہ نکلے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اکیلی عورت باہر نہ نکلے، اکیلی عورت کا سفر پر جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بات ہم عوام کہہ سکتے ہیں، ہم دیندار کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ذمہ داری والے ہیں وہ یہ بات نہیں کر سکتے، جن کی حفاظت میں نقص رہا، جن کی ذمہ داری وہ صحیح نہ نبھا سکے، وہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو وہ تھا شریعت کا نظام، اور یہ ہے ہمارا نظام۔ تو جب وہ وہاں پر انٹرویو دے رہی تھی اور پوری دنیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، اور پھر 8 دن کے بعد مزید یا 4 دن کے بعد دوبارہ پریس کانفرنس بلائی ایوان ریڈلی نے، اور اس نے کہا میں نے جتنا پاکیزہ اسلام کے ماننے والوں کو دیکھا ہے اتنا پاکیزہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اپنے عیسائیت کے پادریوں کو بھی اتنا پاکیزہ نہیں دیکھا۔ تو بلا شک و شبہ جس نبی نے ان کو یہ تعلیم دی ہے وہ نبی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کا دین بھی سچا دین ہے۔ تو سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر خود بھی ایوان ریڈلی مسلمان ہوئی اور دونوں ساتھیوں کو بھی مسلمان کیا۔